بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام کے قصوں پر مشتمل اس سیریز کے 20ویں اور آخری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ انبیاء کرام کی زندگیوں پر مشتمل یہ قصے، یہ داستانیں، یہ کہانیاں، یہ ایک مبارک سفر جو ہم نے طے کیا ہے، تو اس سلسلے کی آخری کڑی اور آخری قسط کے اندر جانے سے پہلے ہم ایک دفعہ ان تمام انبیاء کی زندگیوں سے سیکھے گئے اسباق کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ کس طرح یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ جو تمام انسانوں کے والد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق، کس طرح ان کو اللہ عز و جل نے زمین پر خلافت عطا کی، اور کس طرح حضرت نوح علیہ السلام ان کے بعد آئے اور اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو ان کی بنائی ہوئی کشتی میں کیسے نجات عطا کی۔ پھر ہم مزید آگے گزرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور اللہ نے کیسے معجزاتی طور پر اس آگ میں ان کو محفوظ رکھا اور آگے توحید کی روشنی ان کے ذریعے پھیلائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور اس لاٹھی کے کمالات، اللہ عز و جل نے کس طریقے سے فرعون کے ظلم و ستم سے حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو نجات عطا کی۔ اس لاٹھی کو جب حضرت موسیٰ نے سمندر پہ مارا تو ایک بڑا رستے بن گئے، اور اسی سمندر میں ہم جان چکے ہیں کہ کس طرح فرعون غرق ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے بھی ہم گزرے کہ کس طریقے سے سادگی سے زندگی گزرنے والے عبداللہ و رسولہ کلمۃ اللہ و روحہ، یہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری رسول بن کر آئے تھے، کس طریقے سے اللہ عز و جل نے دم عیسیٰ کے ذریعے لوگوں کو شفا عطا کی، اور توحید کی یہ روشنی آگے جلتی چلی گئی۔ اب اس تمام روشنی اور اس پورے سفر کی جو تکمیل اللہ عز و جل نے فرمائی ہے، وہ اس جتنے بھی انبیاء کا ہم نے ذکر کیا ہے محترم ناظرین، ان تمام انبیاء اور رسولوں کے امام الانبیاء، سید المرسلین، سید ولد آدم، ساقی حوض کوثر، مقام محمود پر انشاءاللہ براجمان ہونے والے ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں اور اس مشن کی تکمیل ہے کہ جس کے لیے انبیاء کرام کو اللہ عز و جل نے ان کے سلسلے کو جاری کیا تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، طاغوت سے اجتناب کیا جائے گا۔ اور وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ، اللہ نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا، ایک نذیر بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان تمام انبیاء کے اوپر، ان کی امتوں پر اللہ عز و جل نے ان کو شہید بنا کر، گواہ بنا کر مبعوث کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ عز و جل نے اس امت کے اوپر احسان کیا۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر الامہ قرار دیا گیا، امتاً وسطاً قرار دیا گیا۔ یقیناً یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں جس رسول اور جس پیغمبر کا امتی بنایا گیا ہے، ان کی شان بہت نرالی ہے، ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مل جائے، ان کی رسالت تمہیں مل جائے، تو تم نے اپنی دعوت چھوڑ کر اس رسول کا کلمہ پڑھنا ہے اور اس بطور امتی زندگی گزارنی ہے، کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تمام کمالات کو، ان تمام خوبیوں کو، ان تمام صفات کو ہم سب جانتے ہیں۔ ایک مختصر انشاءاللہ ایک کرونالوجیکل آرڈر میں، زمانی ترتیب میں ایک اوور ویو آج کی اس سیریز میں انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، اور اس میں سے پھر جو اسباق ہمیں ملیں گے ہم اس پر بھی ضرور روشنی ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عہد میں پیدا کیا گیا اور مبعوث کیا گیا، وہ جہالت کا زمانہ تھا۔ عہد جاہلیت کے نام سے وہ زمانہ جانا جاتا ہے، کہ جہاں ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، کہ جہاں پر کوئی پرسان حال نہیں تھا، مظلوموں
کے ساتھ ظلم کی انتہائیں ہوتی تھی، جہاں پر نہ کوئی بیواؤں کا پرسان حال تھا، نہ یتیموں کی کفالت کرنے والا تھا کوئی، نہ کوئی بیواؤں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا تھا، نہ کوئی کمزوروں کا ساتھ دینے والا تھا۔ تو ایسے عالم میں کہ جب ظلم اتنا بڑھ چکا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی رہی، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جو قبائل تھے، جو قومیں تھیں، وہ آپس میں برسوں برس لڑتی رہی، یعنی لڑائیوں کی بنیادی وجوہات ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑائی شروع کب ہوئی تھی، یعنی والدین آباء و اجداد کی شروع کی گئی لڑائی، اس لڑائی کا ایندھن آنے والی نسلیں ان کی پوری پڑ جاتی تھی۔ تو اس قسم کی جہالت پر مشتمل زمانے میں کہ جہاں اندھیرا 400 اندھیرا تھا اور کالے سیاہ ضلالت اور گمراہی کے بادل چائے ہوئے تھے، اللہ عز و جل نے اس امت کے اوپر احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ جاہلیت کے طور اطوار کی پیروی کرنے والی امت، یہ وہ امت کہ جہاں گمراہی عام تھی، اللہ نے اپنے احسان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 یا 71 عیسوی کو عام الفیل، یعنی جس سال ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اور ناکام ہو گیا تھا، اللہ نے ابابیل کے ذریعے اپنے حرم کی حفاظت فرمائی، تو اسی سال اس کے 50 دن کے بعد اہل سیرت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی اور اس دنیا میں وہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی آپ جب اس دنیا میں آئے تو آپ یتیم ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے دستور کے مطابق ابتدائی 4 سال اپنی دائی، اپنی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ، جو کہ ان کی رضائی والدہ تھی، ان کے ہاں، ان کے قبیلے میں، ان کے گھر پہ گزارے۔ پھر ایک واقعہ ہوتا ہے، حضرت جبریل آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے ان کے دل کو ایمان سے اور حکمت سے بھر دیتے ہیں۔ وہ جو ایک واقعہ ہوتا ہے تو وہ بچے ان کی رضائی والدہ کو بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ننھے منھے بچے تھے 4 سال کے، تو وہ جو واقعہ ہوتا ہے تو یہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ایک امانت ہے، ان کو کچھ ہو نہ جائے اس بچے کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو 4 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سگی والدہ کے پاس واپس لے جایا جاتا ہے۔ چنانچہ پھر یوں ہوتا ہے کہ اگلے 2 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سگی والدہ کے حجر میں، ان کی گود میں، ان کی شفقت میں گزارتے ہیں، اور یہ 2 سال ہی ان کو نصیب ہوتے ہیں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض 6 سال کے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آگے کی زندگی، اگلے 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں ان کے زیر پرورش گزارتے ہیں، اور دورانیہ یہ بھی 2 سال کا ہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑے پیار سے، چاہ سے محمد رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے لاڈ سے پیش آتے تھے، ایسے محبت کرنے والے ہمدرد خیرخواہ دادا، وہ بھی اس فانی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اب ایک طویل سفر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے شروع ہوتا ہے کہ آپ کی پوری کفالت وہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حصے میں آتی ہے، اور کفالت سے یہ سلسلہ شروع ہو کے ان کی دراز طویل حمایت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ 8 سال کے چھوٹے سے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آتے ہیں، اور پھر اگلے 50 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 سال تک ہو جاتی ہے تو ابو طالب ہی ان کے حامی اور ان کے سرپرست اور ان کے بڑے ہونے کی ذمہ داری نبھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہوتے ہیں تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ وہ ان کے چاچا ابو طالب ان کو شام کے ایک سفر پہ روانہ کرتے ہیں، اور اس سفر میں بحیرہ راہب جو ایک پادری ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں۔ وہ علامتیں جو ان کی کتابوں میں احمد کے بارے میں، محمد کے بارے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود تھی، وہ پہچان جاتے ہیں اور ابو طالب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو واپس بھیج دیا جائے، اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا تو مبادا اس بچے کو وہ نقصان نہ پہنچا بیٹے۔ تو ابو طالب ان کو واپس مکہ المکرمہ روانہ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک جنگ چھڑتی ہے، جنگ فجار کے نام سے، اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو پکڑایا کرتے ہیں۔ زندگی اور تیزی سے چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 سال کے ہوتے ہیں تو ایک معاہدہ ہوتا ہے عبداللہ بن جدعان کے گھر پر، کہ جس کا حاصل وصول یہ ہوتا ہے کہ مظلوموں کی داد رسی کی جائے گی، ظالموں کے خلاف ایکشن کیا جائے گا، اور جتنے بھی کمزور لوگ ہیں ان کا ساتھ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 20 سال کی عمر میں ایسے معاہدے کے شریک ہوئے، اور آپ نے بعد میں اپنے مدنی دور میں بھی اس کا حوالہ دیا کہ آج بھی اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو اور مجھے کوئی بلائے تو میں مالی فائدے پہ، یعنی مجھے کوئی بہت زیادہ مالی فائدہ کیوں نہ ہو رہا ہو، اس مالی فائدے پہ اس بات کو ترجیح دوں گا کہ I'll be the part of that covenant، کہ میں اس معاہدے کا حصہ بنوں۔ اسی طرح محترم ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے ہوتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک تجارتی سفر میں وہ جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ایک دیانت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی سچائی اور دیانت پر مشتمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے جو انداز تھے، وہ ان کے غلام میسرہ دیکھتے ہیں، اور میسرہ آ کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو وہ پوری داستان سناتے ہیں، اور سفر میں بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے اس تجارتی سفر میں سیدہ خدیجہ کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ متاثر ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی گرویدہ ہوتی ہیں، تو وہ ایک احترام اور وہ جو ایک متاثر ہونا ہے، وہ ایک دل میں محبت ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، سیدہ خدیجہ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر وہ اپنی سہیلی کے ذریعے پیغام نکاح بھجواتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد اس نکاح کے پیغام کو قبول کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال سے کچھ بڑے ہوئے اور 25 سال سے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے اس حوالے سے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا الا وقد رعى الغنم، الا یہ کہ اس نے بکریاں چرائی نہ ہوں، یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی یہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ماحول دیتے تھے کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت یعقوب، یہ ہمارے علم میں ہے یہ باتیں، کس طرح وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے بھی بکریاں چرائی ہوں گی؟ فرمایا ہاں، وَكُنْتُ أَرْعَاهَا، میں بکریاں چرایا کرتا تھا اہل مکہ کے لیے اور قبیلہ بنو سعد کے لیے، چند دراہم کے بدلے، چند چونیوں کے عوض، یعنی بہت تھوڑا سا مول لے کے، تھوڑا سا عوض لے کے میں نے بھی سالوں سال بکریاں چرائی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالوں سال بکریاں چراتے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کر دی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کے بعد ایک ازدواجی زندگی کا سفر وہ شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی زندگی گزارتے ہیں، آپ کی معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، رفاہی اور فلاحی کاموں میں مصروف ہوتی ہے، اور زندگی کے گاڑی آگے تیزی سے چلتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کے ہوتے ہیں اس وقت تک اہل مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پہچان بھی چکے ہوتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ سب سے کمال کی خوبیاں جو سر فہرست ہوتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص صادق یا امین کہتا ہے تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے۔ تو خانہ کعبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی کہ خانہ کعبہ کو منہدم کیا گیا، از سر نو تعمیر کیا گیا، یعنی انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم خانہ کعبہ کو دوبارہ ری بلڈ کریں گے،
یعنی دوبارہ اس کی تعمیر کریں گے حضرت ابراہیم کی جو اصل قواعد جو بنیادیں ہیں اس کے اوپر۔ تو وہ سلسلہ وہ کام شروع ہوا، وہ تعمیر شروع ہوئی اور تعمیر چلتی رہی یہاں تک کہ دیوار جب اس جگہ تک پہنچی جہاں پر حجر اسود نصب ہے تو ایک ان قبائل کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا، قریب تھا کہ وہاں پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا، آپس میں دست و گریبان ہوتے۔ تو لڑائی اس بات پہ تھی کہ حجر اسود کو نصب کون کرے گا اس جگہ میں، یہ سعادت کون لے گا۔ تو اس وجہ سے لڑائی ہونے کا خدشہ اندیشہ بڑھ گیا، رسک بڑھ گیا۔ تو یہ پایا کہ کل اس راستے سے گزرتے ہوئے حرم میں جو بھی داخل ہوگا اس کو منصف بنایا جائے گا اور ان کے فیصلے کو مانا جائے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور لوگوں نے کہا جاء الامین رضینا بالامین، امین آ گئے ہیں، ہم ان کے فیصلے پر، ان کے منصف ہونے پہ راضی ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امین بنایا گیا اور اس فیصلے کا فیصل اور قاضی بنایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دانائی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے ان کے اس لڑائی کو، جھگڑے کو ختم کیا اور بہترین فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ اب تم اس چادر کا، تم سب مل کر ایک ایک کنارہ اس چادر کا اٹھاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کار خیر کی سعادت تم سب کے حصے میں آئے گی۔ اور جب وہ چادر اٹھائی گئی یہاں تک کہ حجر اسود کے مقام تک پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس جگہ پر نصب کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے قریب ہوئے تو سیدہ عائشہ بعد میں روایت کرتی ہیں کہ اس عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خواب دیکھتے تھے، روشن صبح کی طرح وہ خواب اسی طرح ہو جاتا تھا، اس کی تعبیر ہو جاتی تھی، مطلب بالکل واضح خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دینا شروع ہو گئے تھے۔ اور اس کے بس کچھ عرصے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ تنہائی محبوب ہو گئی تھی، آپ غار حرا میں جا کر ہفتے ہفتے گزارنے لگے تھے، تو تنہائی محبوب ہوئی، غار حرا میں عبادت کرنے لگے، غور و فکر کرنے لگے۔ اس وقت پھر اللہ عز و جل نے اس امت پر سب سے بڑا احسان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نے ان کے قلب پر دستک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جبریل امین نے یہ وحی اتاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ پہلی وحی اتری سورۃ العلق کی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد ایک اور وحی نازل ہوئی، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تیسری وحی نازل ہوئی، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو محترم ناظرین، تو اس وحی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 90ویں دور کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے بارے میں جو حکمت عملی طے کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیویٹ دعوت کا کام کیا، یعنی آپ انڈیویجولی لوگوں سے ملتے رہے، آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلاتے رہے اور آپ توحید کی روشنی پھیلاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 سال تک اس طریقے سے دعوت، تبلیغ، اصلاح اور تربیت کا کام کیا تو اللہ عز و جل کی طرف سے پھر حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ ڈرانا شروع کر دیں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی دعوت کی، ان کو اپنے گھر پر بلایا اور ان کو دعوت دی، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ ان میں سے اکثر لوگوں نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے ابو لہب کہ جو ہر دفعہ ہی کوئی نہ کوئی بات کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرتے رہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ان پر یہ آیت نازل کی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان مشرکین کی پرواہ مت کریں، ان سے کنارہ کریں اور کھول کھول کر علی الاعلان توحید کی دعوت آپ دینا شروع کر دیں۔ بس اس آیت کے نازل ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے اور آپ نے وہ مشہور ان کو دعوت دی جس کے مشہور الفاظ آپ سب ضرور جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ
تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں عرب کا بھی سردار بنا دے گا، بادشاہ بنا دے گا، عجم کا بھی سردار اور بادشاہ بنا دے گا۔ جس پر ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا، کچھ نازیبہ کلمات کہے، اور اللہ عز و جل نے ان کی اس بدبختی اور ان نازیبہ حرکات کی وجہ سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ اللہب نازل کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ تو محترم ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی الاعلان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو مشرکین مکہ کی طرف سے، جو کہ پہلے برداشت کرتے رہے اور صبر کرتے رہے، جب دیکھا کہ اب یہ دعوت یہ زور پکڑ رہی ہے اور لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے، جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، ان میں کچھ غلام تھے، کچھ غریب صحابہ تھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو شہید کیا گیا، بعض صحابہ کو جیسے حضرت بلال بن رباح کو ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا تھا، مکہ کی گلیوں میں ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، خباب بن ارت کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، سمیہ، یاسر، عمار رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کو تختہ مشق بنایا گیا۔ ابوبکر صدیق کو اتنا پیٹا گیا کہ مرتے مرتے بچے۔ حضرت عثمان کو چٹائی میں بند کر کے نیچے سے دھواں چھوڑ دیا جاتا تھا ان کے ماموں کی طرف سے، تاکہ اس اذیت کی وجہ سے نبی کا کلمہ یہ چھوڑ دیں۔ لیکن تمام مشقتوں کے باوجود جو اللہ عز و جل کا دین ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے اس دین کو غالب کرنا تھا، ان لوگوں کو اللہ نے استقامت دی اور ان کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اجازت دی تو ابتدائی مسلمانوں نے 4 نبوت کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی شروع کر دی۔ ایک دفعہ ہجرت ہوئی، پھر کسی وجہ سے ان کو دوبارہ آنا پڑا، اور پھر 5 نبوت کو دوبارہ بہت سارے لوگ، تقریباً 100 افراد پر مشتمل ایک قافلہ دوبارہ حبشہ پہنچا۔ مشرکین مکہ کی طرف سے کچھ ایسی پروپیگنڈے کیے گئے کہ مسلمان ان کو واپس مل جائیں اور ان کو وہ قیدی بنا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا، سورہ مریم کی تلاوت سن کر، جو کہ جعفر بن ابی طالب نے وہ تلاوت کی تھی سورہ مریم کی، نجاشی کا دل پگھلا، وہ روئے، اور انہوں نے عمر بن عاص کو اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی تھے، ان کو صاف انکار کر دیا کہ اب یہ لوگ میری سرزمین پہ امن کے ساتھ رہیں گے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے 7ویں سال تک پہنچے تو مشرکین مکہ کی طرف سے سختیاں بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر مسلمانوں کو محصور کیا گیا اور ان کے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلانے لگے۔ ایسے ایام بھی آئے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑے، اور وہ پھر اللہ کے حکم سے دیمک نے وہ جو ایک معاہدہ لکھا ہوا تھا، خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، وہ سارا کھا لیا تھا، اور یہ معاہدہ بہرحال ایک خاص پروسیس کے بعد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مکہ کے لوگ تو نہیں مان رہے، مکہ سے باہر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو ستایا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد کے بعد میں نے آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنگ احد سے برا دن بھی آپ نے دیکھا ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف والا دن آپ نے دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب میں طائف گیا تھا لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے، تو وہاں کے سرداروں نے کچھ لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا تھا، اور مجھے برا بھلا کہتے رہے، مجھے پتھروں سے مارتے رہے، یہاں تک کہ کئی میل تک میں چلتا رہا اور میرا پورا جسم لہو لہان ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے بہت سخت دن تھا۔ تو وہ حالت دیکھ کر حضرت جبریل آئے تھے اور پہاڑوں کے ایک فرشتے کو لے کر کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیں تو اہل طائف کو کچل دیا جائے گا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان۔ آپ نے فرمایا نہیں اے جبریل، نہیں، مجھے یہ امید ہے کہ اگر یہ انہوں نے میری دعوت قبول نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو توفیق دے گا کہ وہ میری دعوت قبول کریں گے، وہ اسلام کی حقانیت کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف آتے ہیں، ایک باغ میں آپ نماز پڑھاتے ہیں، کچھ جنات آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں تو آپ کو کچھ تسلی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج کرواتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ آپ جا کے انبیاء کی امامت کرواتے ہیں، اللہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرواتے ہیں، آپ کو جنت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں،
آپ کو جہنم کی سختیاں دکھائی جاتی ہیں تاکہ اپنی امت کو اس حوالے سے ان کی تعلیم اور تربیت کر سکے، اس کو بچنے کی ترغیب دے سکے۔ تو یہ سارے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جاتے ہیں اور آپ پھر واپس آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے شدت تشدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامنا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، معراج سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک سال ایسا آیا تھا کہ جس کو عام الحزن کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی نبوت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے آپ کے جو ایک مخلص چچا تھے ابو طالب، وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اس توحید کی دعوت کے کام سلسلے میں قربانیاں دینے والی ہماری ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس ساری تکلیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد اور مشن سے واپس آپ نہیں رکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی جاتی ہے، پھر آپ واپس آتے ہیں تو آپ مسلسل لوگوں کو، جب حج کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں مختلف علاقوں سے، آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب سے یعنی مدینہ سے کچھ 6 نوجوان آئے تھے، ان کو دعوت دی، اللہ نے ان کو توفیق دی۔ اگلے سال وہ 12 لوگوں میں بدلے، اور اگلے سال وہ 70 سے زیادہ لوگ مدینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیعت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے اندر صحابہ رہتے ہیں ان کو اجازت دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ تم سب یثرب کی طرف یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دو۔ مسلمان چھپتے چھپاتے ہجرت کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ تو جہاں جہاں مجلسوں میں بیٹھے تھے سرداران قریش اور مشرکین مکہ کے طاقتور لوگ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس جا کے کہتے تھے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں مدینہ، تو میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائے تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ تو حضرت عمر کی دہشت، تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاکر اللہ نے اجازت دے دی، ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر 3 دن غار ثور میں گزارتے ہیں، اور 8 دن کا طویل سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر مدینہ پہنچتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے وہاں مسجد قباء کی تعمیر کرتے ہیں، کچھ وہاں دن گزارتے ہیں، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ پہنچتے ہیں جہاں مسجد نبوی آج تعمیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات، بردرہڈ، اسلامی بھائی چارہ، جو ایک تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ مہاجرین کو انصاریوں کا بھائی بھائی بنا دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے 3 قبائل کے ساتھ میثاق مدینہ کیا، یعنی یہ ایک ایگریمنٹ تھا، ایک کانٹریکٹ تھا کہ مدینہ کے لیے ہم سب کے مفادات سیم ہیں تو مدینہ کے لیے سیم قربانیاں دینی پڑیں گی، مدینہ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا مشترکہ طور پر۔ تو اس طرح پھر مدینہ کی ایک نئی ریاست کی جب داغ بیل ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں کو پہلی مرتبہ پھر جہاد کی اجازت ملی۔ وہ مسلمان جو لٹے پھٹے، جو اپنے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا، جن کے بچوں کو روک دیا گیا تھا، جن کو ستایا گیا تھا سالوں تک، اللہ نے اب ان کو اجازت دے دی۔ اذن للذین، ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، یقاتلون، کہ جن کے خلاف قتال جاری تھا، ان کو قتل کیا جا رہا تھا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اب ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی جہاد کر سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں۔ چنانچہ پھر یہ سلسلہ اس طرح چلا کہ جنگ بدر لڑی گئی ہجرت کے 2 سال، پھر ہجرت کے 3 سال جنگ احد لڑی گئی، اور ہجرت کے 5ویں سال جنگ خندق لڑی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4-5 سالوں میں مدینہ کے اندر موجود جو یہودیوں کی 3 قبائل جو مسلسل مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، ان میں سے 2 قبیلے تو باہر نکل گئے، اور جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ کے وہ لوگ کہ جنہوں نے غداری کی تھی ان کو بھی قتل کیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا تھا جنگ خندق کے اس موقع پر کہ جب یہ مشرکین مکہ اللہ کے حکم سے جب تیز ہوائیں چلیں اور سردی بڑھ گئی اور ان کے سارے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور بھاگ گئے، تو آپ نے فرمایا تھا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، آج کے بعد ان کو ہمت نہیں ہوگی کہ مدینہ کے اوپر حملہ کریں۔